Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala habibihi Muhammadin wa alihi wasallam. Allah Almighty sends His blessings upon His friend Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family. Allah Almighty says in Holy Quran, Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika istaghiithu wasli li shani kulla wala takilni ila nafsi tarfata aynun. O ever living one, O ever sustaining one, I seek relief in Thy mercy. Set all of my affairs and don't leave me to myself even for the blink of an eye. Assalamu alaikum students. My last lecture was about the introduction of the Rationale of Pakistan. As you know, Rationale of Pakistan is a speech delivered by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah on 22nd and 23rd of March 1940 in Iqbal Park, in Manto Park, now Iqbal Park, Lahore, where Lahore Resolution or Pakistan Resolution was presented and passed. In this speech, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah tells us the logical reasons, rational, logical reasons for the creation of Pakistan. Rationale of Pakistan, rational. Rational means logical arguments, yani mantaki dalail, mantaki wajuhat, akli dalail. In this speech, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah clears the misunderstandings of the British, and he says that the system of government which is suitable for the British is not suitable for the subcontinent, and he also discusses the wrong statement of London Times. He says that the differences between Hindus and Muslims are not mere superstitions, and the decision of uniting India will result in the destruction of Muslims, Hindus and British. Division of India is necessary to secure peace for the nationalities, and he also says that Muslims are a nation according to any definition of a nation. The Rationale of Pakistan, speech delivered by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. In this chapter, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah says, if the British government are really in earnest and sincere to secure peace and happiness of the people of this subcontinent, the only course open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national states. At another place, he says, Muslims are a nation according to any definition of a nation. They must have their homeland, their territory and their state. We wish to live in peace and harmony with our neighbors as a free and independent people. We wish our people to develop the fullest our spiritual, cultural, economic, social and political life in a way we think best and in consonance with our own ideal and according to the genius of our people. And he says that Muslims are a nation according to any definition of a nation. They are not a minority, they are a majority. 4 out of 11 provinces. In 4 out of 11 provinces, Muslims are in majority. And in the end, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah appeals to intelligentsia. Intelligentsia means intellectual people or men of knowledge. He says to them, come forward as the servants of Islam, organize the people economically, socially, educationally and politically. And I am sure that you will be a part that will be accepted by everybody. Students, now we start its translation. We are at page number 7, The Rationale of Pakistan by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. As I have already told you, rationale means logical arguments, akli dalai. The British government and parliament, and more so the British nation, have been for many decades past brought up and nurtured with settled notions about India's future. बरतानवी हुकूमत और पार्लियामेंट और उससे कहीं ज़्यादा बरतानवी कौम जो हैं हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पिछले 10 सालों से एक ख़ास किस्म के मखसूस किस्म के नोशंस के साथ या आइडियाज़ के साथ उन्होंने इस बात को परवान चढ़ाया है या मुख्तलिफ़ किस्म के मखसूस किस्म के रवायती आइडियाज़ के हामिल हैं. नर्चर्ड मीन्स परवान चढ़ाना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, एंड सेटल मीन्स रवायती किस्म के, ट्रेडिशनल किस्म के, यानी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए इनके पास कुछ ख़ास किस्म के नज़रियात हैं बेस्ड ऑन डेवलपमेंट्स इन देयर ओन कंट्री. और उन नज़रियात की बुनियाद जो है उस बतदरीज जश्न व माबर है जो उनके अपने मुल्क में हुई है, विच हैज़ बिल्ट अप द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने बरतानवी आइन बनाया है, फंक्शनिंग नाउ थ्रू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द सिस्टम ऑफ कैबिनेट. और उनका वो आइन जो है वो पार्लियामेंट के ऐवानों के ज़रिए से और काबीना के निज़ाम के ज़रिए से काम कर रहा है. यहाँ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कहा गया. हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट्स मीन 2 ऐवान, दारुल उमरा और दारुल अवाम. Their concept of party government functioning on political panels has become the ideal with them.
ان کا جو پارٹی گورنمنٹ کا کنسیپٹ ہے, جو تصور ہے, وہ سیاسی گروہوں کے ذریعے سے, سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے کام کر رہا ہے, اور ان کے لیے وہ مثالی بن چکا ہے. ہیز بیکم دا آئیڈیل ود دیم. آئیڈیل مینس مثالی, پینلز مینس گروہ یا جماعتیں, ایز دا بیسٹ فارم آف دا گورنمنٹ آف ایوری کنٹری. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ نظام حکومت جو ہے ہر ملک کے لیے بہترین نظام حکومت ہے. اینڈ دا ون سائیڈڈ اینڈ پاورفل پروپیگنڈا, اور یہ یک طرفہ قسم کا اور طاقتور قسم کا پروپیگنڈا, یہ جو پرچار کیا جا رہا ہے, وچ نیچرلی اپیلز ٹو دا برٹش, جو کہ قدرتی طور پر برطانیہ کے عوام کو تو اپیل کرتا ہے, ہیز لیڈ دیم انٹو سیریس بلنڈر. اس چیز نے انہیں ایک بہت ہی فاش غلطی کا مرتکب کر دیا ہے, یا بہت سنجیدہ قسم کی ان سے غلطی ہوئی ہے, ان پروڈیوسنگ دا کانسٹیٹیوشن, کہ انہوں نے ایک ایسا آئین بنایا ہے, کانسٹیٹیوشن آئین, انہوں نے ایک ایسا آئین بنایا ہے انویسیج ان دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے, حکومت انڈیا ایکٹ 1935. انویسیج مینس خط و خال کا حامل ہونا, مخصوص خصوصیات کا حامل ہونا. We find that the most leading statesmen of Great Britain saturated with these notions. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے جو سرکردہ قسم کے رہنما ہیں, جو ان کے سیاستدان ہیں, مدبرین ہیں, وہ کچھ مخصوص قسم کے خیالات سے بھرے ہوئے ہیں. اسٹیٹسمین مین پولیٹیشینز اور مدبر وغیرہ. سیچوریٹیز مین فل آف, نوشنز مین آئیڈیاز. ہیو ان دیئر پروناؤنسمنٹ سیریسلی ایزرٹڈ, انہوں نے اپنے بیانات میں بہت سنجیدگی سے اس بات پر زور دیا ہے, اینڈ ایکسپوزڈ اے ہوپ, اور ایک امید ظاہر کی ہے, دیٹ دا پیسیج آف ٹائم ول ہارمونائز دا انکنسسٹنٹ ایلیمنٹس ان انڈیا, کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے اندر جو مخالف انکنسسٹنٹ ہیں, یا ایک دوسرے کے مخالف ہیں, جو عناصر ایک دوسرے کے مخالف ہیں, وہ آخر کار ہارمونائز ہو جائیں گے, یا ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو جائیں گے. پروناؤنسمنٹس مینس بیانات, اعلانات. ایسرٹڈ مینس زور دیا ہے. انکنسسٹنٹ مینس ایک دوسرے کے مخالف عناصر, اور ہارمونائز مینس ہم آہنگ ہو جانا. یعنی ان ادر ورڈس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پیراگراف میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا ہے کہ دا سسٹم آف گورنمنٹ سوٹیبل فار گریٹ برٹن از ناٹ سوٹیبل فار انڈیا, اینڈ it will result in Hindu Raj, and it will mean the destruction of Hindus, the Muslims and the British. A leading journal like the London Times on the Government of India Act 1935, برطانیہ کا ایک سرکردہ میگزین, ایک سرکردہ اخبار لنڈن ٹائمز جو ہے, اس نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے حوالے سے لکھا, wrote, undoubtedly the differences between the Hindus and Muslims are not of religion in the strict sense of the word, کہ اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو وہ اختلافات جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہیں, وہ صرف مذہبی اختلافات نہیں, بٹ آلسو آف لا اینڈ کلچر, بلکہ وہ قانونی اور ثقافتی بھی ہیں. And that they may be said indeed to represent two entirely distinct and separate civilizations. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندو اور مسلم جو ہیں وہ مکمل طور پر بالکل مختلف اور الگ الگ تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں. However, تاہم in the course of time, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the superstition will die out, یہ وہم ختم ہو جائے گا, and India will be molded into a single nation, اور ہندوستان جو ہے ایک قوم کے سانچے میں ڈھل جائے گا. یعنی لنڈن ٹائمز نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو تمام تر اختلافات تھے, جو تمام تر فرق تھے, ان کو صرف سپرسٹیشنز کہہ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا, سو اکارڈنگ ٹو دا لنڈن ٹائمز, اس طرح لنڈن ٹائمز کے مطابق, تو اونلی ڈیفیکلٹیز آر سپرسٹیشنز, کہ مشکلات جو ہیں وہ صرف توہمات ہی ہیں, یعنی وہم ہیں, وہ کوئی لاجیکل آئیڈیاز نہیں ہیں, irrational آئیڈیاز ہیں. Superstition means irrational ideas. These fundamental and deep-rooted differences, spiritual, economic, social and political, یہ جو بنیادی اور بہت ہی گہرے قسم کے اختلافات ہیں, جو روحانی ہیں, معاشی ہیں, سماجی ہیں اور سیاسی ہیں, have been euphemized as mere superstitions. ان کو صرف اوہام کہہ کے, ان کو صرف وہم کہہ کے, ان کو اس طرح سے ایک تلخ حقیقت کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایوفیومائز مینس کوئی چیز جو اچھی نہ ہو اور اس کو اچھا بنا کر پیش کرنا, اس کو شیریں بنا کے پیش کرنا, اچھے قالب کے ساتھ پیش کرنا. بٹ شورلی اٹ از اے فلیگرنٹ ڈسریگارڈ.
لیکن یقیناً یہ ایک فلیگرنٹ قسم کا ڈسریگارڈ ہے. فلیگرنٹ ڈسریگارڈ مینس سنگین قسم کی بے توجہی ہے, بہت بڑی غلطی ہے, بہت سنگین طور پر ایک نظر انداز کرنا ہے کس چیز کو, دا پاسٹ ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ آف انڈیا, ہندوستان کی برصغیر پاک و ہند کی ماضی کی تاریخ کو نظر انداز کرنا, ایز ویل ایز دا فنڈامنٹل اسلامک کنسیپشن آف سوسائٹی ویزاوی دیٹ آف ہندوازم ٹو کیریکٹرائز دم ایز میئر سپرسٹیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہندو مت کے مقابلے میں معاشرے کا جو بنیادی اسلامی تصور ہے اس کو بھی نظر انداز کرنا ہے اگر ان اختلافات کو صرف سپرسٹیشنز کہہ دیا جائے. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, تاہم, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ مینس ان اسپائٹ آف, تاہم 1000 years آف کلوز کانٹیکٹ, 1000 سال کے قریبی تعلق کے باوجود, نیشنلٹیز, یہ قومیتیں یعنی ہندو اور مسلمان, وچ آر ایز ڈائیورجنٹ ٹوڈے ایز ایور, جو کہ آج بھی اتنی ہی مختلف ہیں, ایک دوسرے کے اتنے ہی مخالف ہیں جتنے پہلے کبھی تھیں, کین ناٹ ایٹ اینی ٹائم بی ایکسپیکٹڈ ٹو ٹرانسفارم دیم سیلوز انٹو ون نیشن. بالکل یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بھی وقت ایک قوم کے سانچے میں ڈھل جائیں گی, ایک قومیں تبدیل ہو جائیں گی. ٹرانسفارم مینس چینج ہونا, merely by means of subjecting them to a democratic constitution, کہ صرف ایک جمہوری آئین کے ذریعے سے اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو ایک قوم میں چینج کیا جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا, ایسی توقع نہیں کی جا سکتی. اینڈ ہولڈنگ them possibly together by unnatural and artificial methods of British parliamentary statute, اور ان کو برطانوی پارلیمنٹری قوانین کے غیر فطری اور مصنوعی قسم کے طریقوں کے ذریعے سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. unnatural غیر فطری, artificial مصنوعی, and statute means laws, قوانین وغیرہ. What the unitary government of India for 150 years had failed to achieve, ہندوستان کی متحدہ حکومت 150 سالوں میں جو چیز حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے, کین ناٹ بی ریئلائزڈ بائی دا امپوزیشن آف اے سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ, اس چیز کو ایک وفاقی مرکزی حکومت کے ذریعے سے نافذ نہیں کیا جا سکتا, زبردستی اس کو حقیقت کی شکل نہیں دی جا سکتی. امپوزیشن مینس کسی چیز کو امپوز کرنا یا نافذ کرنا. اٹ از انکنسیویبل, یہ بات ناقابل تصور ہے, دیٹ دا فیٹ اور دا ریٹ آف اے گورنمنٹ سو کانسٹیٹیوٹیڈ can ever command a willing and loyal obedience throughout the subcontinent by various nationalities except by means of armed forces behind it. It is inconceivable. Inconceivable means ناقابل تصور. یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ہندوستان کے اندر جو قومیتیں رہ رہی ہیں وہ قومیتیں جو ہیں اس طرح کی قائم کی گئی حکومت کا حکم یا فرمان جو ہے اس کو اپنی رضامندی سے اور وفاداری سے مانیں گی یا اس کی اطاعت کریں گی, ایکسیپٹ بائی مینز آف آرمڈ فورسز بیہائنڈ اٹ, سوائے اس کے کہ اس کے پیچھے مسلح افواج کے ذرائع موجود ہوں. یعنی مسلح افواج کے ذریعے سے مدد لے کے, تشدد کے ذریعے سے تو ان قومیتوں سے اپنی بات, اپنا حکم, اپنی رٹ منوائی جا سکتی ہے, ویسے نہیں وہ ولنگلی لوئلی ان کو اوبے نہیں کر سکیں گی. تو پرابلم ان انڈیا از ناٹ آف این انٹر کمیونل کیریکٹر. ہندوستان کا مسئلہ جو ہے وہ انٹر کمیونل کیریکٹر نہیں ہے, یعنی یہاں صرف دو کمیونٹیز نہیں ہیں یا دو طبقات نہیں ہیں, بین الگروہی معاملہ نہیں ہے, بٹ مینیفیسٹلی آف این انٹرنیشنل ون, بلکہ یہ واضح طور پر ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. مینیفیسٹلی مینس کلیئرلی, اینڈ اٹ مسٹ بی ٹریٹڈ ایز سچ, اور اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اسی طرح سے نمٹنا چاہیے. سو لانگ ایز دا بیسک اینڈ فنڈامنٹل ٹروتھ از ناٹ ریئلائزڈ, جب تک اس بنیادی سچائی کو محسوس نہیں کیا جاتا. اینی کانسٹیٹیوشن دیٹ مے بی بلڈ, کوئی بھی قانون جو بنایا گیا ول ریزلٹ ان ڈیزاسٹر, اس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا, اینڈ ول پروو ڈسٹرکٹیو اینڈ ہارمفل ناٹ اونلی ٹو دا مسلمانس بٹ ٹو دا برٹش اینڈ ہندوز آلسو. بلکہ وہ جو ہے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ برطانوی لوگوں کے لیے, انگریزوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے, سب کے لیے تباہی کا اور نقصان کا باعث ہوگا. قائد اعظم محمد علی جناح فردر سیڈ, if the British government are really in earnest, اگر برطانوی حکومت جو ہے واقعتاً سنجیدہ ہے, and sincere to secure peace, اور اس بات میں مخلص ہے کہ وہ
and sincere to secure peace and happiness of the people of this subcontinent के इस बरसगीर पाको हिंद के लोगों के अमन और खुशहाली जो है वो हासिल करे। इसके लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो संजीदा और मुखलिस है, द ओनली कोर्स ओपन टू अस ऑल इज़ टू अलाउ द मेजर नेशंस, तो उसके लिए ओनली कोर्स मीन्स रास्ता, इसके लिए वाहिद रास्ता जो हम सब के सामने है वो ये है कि जो बड़ी अक़वाम है उनको सेपरेट होमलैंड्स अलाउ किए जाएँ, टू अलाउ द मेजर नेशंस सेपरेट होमलैंड्स के जो बड़ी अक़वाम है उनको अलग अलग वतन जो है उनकी इजाज़त दी जाए बाय डिवाइडिंग इंडिया इनटू ऑटोनोमस नेशनल स्टेट्स, और इसके लिए हिंदुस्तान को खुद मुख्तार कौमी रियासतों में तकसीम कर दिया जाए, ऑटोनोमस खुद मुख्तार। And here earnest means sanjida, grave, and to secure means to obtain, to achieve. The only course open to us वो वाहिद रास्ता जो हमारे पास ओपन है। There is no reason why these states should be antagonistic to each other. इसकी कोई वजह नहीं कि ये रियासतें जो हैं वो एक दूसरे की हॉस्टाइल या मुखालिफ होंगी। Antagonistic means hostile. On the other hand, दूसरी तरफ the rivalry and the natural desire and efforts on the part of one to dominate the social order and establish political supremacy over the other in the government of the country will disappear. और दूसरी तरफ एक कौम जो जिसके अंदर दुश्मनी में मौजूद है और जिसके अंदर इस बात की फितरी ख्वाहिश मौजूद है और उसकी ये कोशिशें भी हैं कि वो दूसरी कौम के समाजी निज़ाम के ऊपर गलबा हासिल कर ले, और साथ साथ ये कि वो मुल्क की हुकूमत में दूसरी कौम के ऊपर सियासी गलबा भी हासिल कर ले, सियासी बरतरी कायम कर ले, विल डिसअपेयर। तो ये चीज़ भी अलहदा मुमलकतों की वजह से अलहदा रियासतों में ख़त्म हो जाएगी, डिवीजन ऑफ इंडिया की वजह से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। इट विल लीड मोर टूवर्ड्स नेशनल गुडविल, और ये चीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा खैर सगाली की तरफ राह हमवार करेगी बाय इंटरनेशनल पैक्ट्स बिटवीन देम, इससे उनके दरमियान बैनुल-अक़वामी किस्म के मुआहदे होंगे, एंड दे कैन लिव इन कम्प्लीट हार्मनी विद देयर नेबर्स, और ये दोनों रियासतें जो हैं वो अपने हमसायों के साथ मुकम्मल हार्मनी, हम आहंगी के साथ, सुलह के साथ रह सकेंगी। हार्मनी, हम आहंगी। दिस विल लीड फर्दर टू अ फ्रेंडली सेटलमेंट ऑल द मोर, और इसके अलावा ये मज़ीद जो है दोस्ताना इंतज़ामात की तरफ ये चीज़ गाइड करेगी, रहनुमाई करेगी, ऑल द मोर ईजीली, और बहुत ईजीली, बहुत आसानी से हो सकेगा विद रिगार्ड टू माइनॉरिटीज़, जहाँ तक अक़लियतों के मसले का ताल्लुक़ है, बाय रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स, कि इसके लिए बाहमी इंतज़ामात होंगे एंड एडजस्टमेंट्स, कि बाहमी इंतज़ामात होंगे, मुआहदे होंगे बिटवीन मुस्लिम इंडिया एंड हिंदू इंडिया, मुसलमान हिंदुस्तान और हिंदू हिंदुस्तान के दरमियान बाहमी मुआहदे होंगे, विच विल far more adequately and effectively safeguard the rights and interest of Muslim and various other minorities, जिसकी वजह से बहुत मुनासिब तौर पर और मौसर अंदाज में मुसलमान और मुख्तलिफ दूसरी जो अक़लियतें हैं उनके हुकूक और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगा। कायद-ए-आज़म ने मज़ीद फरमाया, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट, ये बात जो है इसको समझना बहुत मुश्किल है, हमें ये समझ नहीं आता कि वाई आर हिंदू फ्रेंड्स फेल टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज़म, कि हमारे हिंदू दोस्त जो हैं वो इस्लाम और हिंदुइज़म की हकीकी फितरत जो है उसको क्यों नहीं समझते। दे आर नॉट रिलीजन्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड, अगर लफ्ज़ों का सही मानी लिया जाए यानी लुग़वी एतबार से, तो ये दोनों इस्लाम और हिंदुइज़म जो हैं ये दो मज़ाहिब नहीं बट आर इन फैक्ट डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स, बल्कि हकीकत में ये मुख्तलिफ और अलग अलग समाजी निज़ाम हैं। एंड इट इज़ अ ड्रीम, और ये एक ख्वाब है, that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality, कि हिंदू और मुसलमान कभी एक मुश्तरक कौमियत जो है उसकी तश्कील कर सकते हैं, एक मुश्तरका कौमियत बना सकते हैं, यानी एक कौम बन सकते हैं। एंड दिस मिसकंसेप्शन ऑफ वन इंडियन नेशन, और एक हिंदुस्तानी कौम का ये गलत तसव्वुर हैज़ गॉन फॉर बियॉन्ड द रीज़न, फार बियॉन्ड द लिमिट्स, और ये मिसकंसेप्शन, ये गलत फहमी जो है तमाम हदों से अब आगे निकल गई है। एंड इज़ द कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स, और आपकी बहुत सारी मुसीबतों का, मुश्किलात का बाइस है। एंड लीड इंडिया डिस्ट्रक्शन, और ये चीज़ जो है हिंदुस्तान को तबाही की तरफ ले जाएगी। इफ़ वी फेल टू रिवाइज आर नोशंस इन टाइम, अगर हम बर वक्त अपने ख़यालात को रीथिंक नहीं करते या अपने ख़यालात को रिवाइज नहीं करते, यानी उन पर नज़रसानी नहीं करते। स्टूडेंट्स, यहाँ इवॉल्व एक वर्ड था, उसका मतलब है टू डिवेलप स्लोली, यानी किसी चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना, तरक्की करना। रिवाइज मीन्स टू रीथिंक, नज़रसानी करना।